جی اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ سامنے کیوں نہیں بیٹھتے علماء کے؟ آپ بٹھاتے ہو نادر علی جیسے بندے کو، ٹھیک ہے، آپ بٹھاتے ہو پورٹ کیش کے لیے وہ جو ہمارا بھائی ہے اسلام آباد سے آتا ہے، جی نعتیں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جی ماشاء اللہ اچھی آواز اس کی، آپ نے اس کو سیکنڈ جنید فضان سنت میں، مگر آپ کے ریسرچ پیپر میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ آپ سے بات کیجیے، آپ کہتے ہیں کسی نہ کسی کی نہ کسی نے کسی نہ کسی کسی نہ کسی کسی نہ کسی محدث، یہ کیا یار ہنسی آتی ہے اللہ کی قسم، عجیب، یعنی کہ آپ کے بلائنڈ فالوور ہوئے ہیں، آپ علی بھائی کے پاس جائیں اکیڈمی کہ ہم لینڈ جاویے یار، کیا کرن جاویے، شاید لگے علی بھائی نال جا کے لاویے جا کے، عجیب بات ہے یار۔ اختلاف نمبر 18، اب آپ کہتے ہیں میں اتحاد امت کر رہا ہوں، ساتھ آپ تفریق بھی کر رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رولز، ڈیوائڈ رولز کی بارے میں بات اس لیے کی، یہ سینٹنس جو ہے سب سے پہلے گریٹ برٹن والوں نے بولا تھا ادھر آ کے سب کانٹیننٹ میں، کہ ڈیوائڈ اینڈ رولز، ڈیوائڈ اینڈ رولز، توڑو اور رول کو اپناؤ، جی یہ انگریز کی چال تھی۔ خیر آپ وہ تو نہیں، آپ کو میں کہوں گا اللہ معاف کرے، یعنی کہ ایسی بات، مگر یہ ہے کہ جڑے تسی پنگے لین نا وہ بھی بڑے خطرناک نے، ایڈے نا پنگے لین نا انجینئر صاحب نے، بھی بڑے خطرناک نے، پنگوں کی بات کی ہے میں مس بیب، یعنی کہ آپ کے بھی اسٹوڈنٹ جو بلائنڈ فالو مجھے کہہ جاتے آپ نے پنگا لیا، تو میں نے اس لیسن سے بات کی ہے، آپ نے جو پنگا لیا نا، پنگا از ناٹ چنگا، پنگا از ناٹ چنگا، میں یہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہم بچپن میں نا اسکول پڑھتے تھے، ایک لڑکے نے مجھے کہا، پتہ نہیں مجھے ہی کہا یہ کسی کو، پنگا از ناٹ چنگا، تو سیڑھا پنگا لے آئے نا اے چنگا نہیں ہے میرے پرا، آپ نے ادھر کہا جی اتحاد امت، اتحاد امت، ہاں جی ادھر تسی پنگے لیندے پہ ہو کہ علماء کے دیوبند کے اور فلانے کی قائد کفری ہیں، کمال ہے یار، تو یہ آپ نے پنگا لیا ہے، اب اس پر آپ کو یا تو رجوع کریں، یا تو پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ پکچر پیش نہ کریں، ہاں ٹو سائیڈڈ پکچر پیش کریں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہ پیش کریں جس میں آپ جو ہیں وہ حق کو چھپائیں، میرا تو یہ آپ کو مشورہ ہے۔ اچھا جی، ایک اب میں نے انجینئر صاحب سے بھی میرا اختلاف ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، میری ان سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے، ایک گجرانوالہ میں، جی ویڈیو بھی بنی تھی باقاعدہ، اور ایک لاہور میں، جی اور ایک میں کراچی گیا تھا جامعہ مسجد الفلاحیہ میں، 3 ملاقاتیں مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی سے ہوئی۔ ایکچولی ان کے بارے میں تھوڑی سی میں اپنی وضاحت پیش کر دوں، وہ ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا مفتی صاحب پریشان نہ ہو، ایسی بات ہوئی تھی، انجینئر صاحب نے اپنے آفیشیل پیج پہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کال کی تھی، میں نے اپلوڈ کی تھی بات کہ آپ پلیز پریشان نہ ہو، تو کیونکہ یہ گجرانوالہ میں جب میری ملاقات ہوئی تو اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ اتنا نہ لیں، آپ علمی و تحقیقی اصولی اختلاف کریں تو اتنا یعنی کہ اس پر پریشانی والا معاملہ نہ کریں، تو میں نے وہ اپلوڈ کی، انہوں نے کہا جی ہم اپنے یوٹیوب پہ چڑھا لیں، انجینئر صاحب نے، میں کہا جی چڑھا لیں، میری تو یہ تھا کہ میں نے اس نیت سے کہا تھا کہ چلو انہوں نے آئی ڈونٹ نو کیا کام کرنا ہے، کیا ان کا رزلٹ نکالنا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیمرے کی طرف یہ بھی کہا تھا کہ آپ کہہ دیں مفتی صاحب پریشان نہ ہو، تو پھر میں ادھر بھی گیا طارق مسعود صاحب کے، تو ادھر بھی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا جی علی بھائی پریشان نہ ہو جی پریشانی یعنی ہر طرف شروع ہو گئی۔ اچھا مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ جزائے خیر، تو اس سے پہلے میں عرض کروں کہ انجینئر صاحب چیلنجز یعنی کہ کہتے ہیں کوئی بڑا آ جائے بات کرنے کے لیے، ہاں جی ساجد نقوی صاحب آ جائیں ان کے شیعوں کے، اور اہل حدیث کے ساجد میر صاحب آ جائیں،
دونوں ساجد ہیں نا. اچھا اسی طرح آ جائیں بریلویوں میں مفتی منیب صاحب. اسی طرح اہل سنت میں، اہل سنت والجماعت میں آ جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب. کیونکہ میرے نزدیک اہل سنت دیوبند ہے، بریلوی نہیں ہے. یعنی کہ اس حوالے سے یعنی کہ علماء دیوبند علماء حق ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. ویسے میں ان کی عزت کرتا ہوں علماء بریلوی کی بھی، مگر سنی میں علماء دیوبند کو کہتا ہوں. اور جو سنا کے سنی ٹنی ہوتا ہے وہ میں دوسروں کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائیں. اس سے پہلے آپ علماء آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلانا آ جائے، بڑا آ جائے، بڑا آ جائے. تو جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بات نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اہل حدیث کے یا نور پوری صاحب آئے حفظہ اللہ تعالی، آپ کے گھر تک آ گئے. ندیم بھائی کا ایکچولی وہ گھر ہے، مرزا ندیم بھائی کا، جہاں آپ لائیو سٹریم کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے نا، آپ اس بات کو مانیں گے، ایسے ہی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. الحمدللہ وہاں پہ آئے تو نوک کیا. ٹھیک ہے آپ کا ایک کہ یا کوئی مجھ سے پوچھ کر آتے ہیں، مگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. رحمت اللہ علیہ. جنید جمشید صاحب جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ بات ہی جھوٹی ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب جیسا ہم جتنے مرضی ہم بیانات کرتے ہیں نا مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، مگر مولانا طارق جمیل صاحب جیسی صفات ہمارے اندر نہیں ہیں. بڑا بننے کے لیے بڑا ظرف چاہیے جی. اور اسی طرح اور جو ہیں آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے آتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں. مگر آپ کہتے ہیں علماء. ایک دفعہ میری فون پہ بھی بات ہوئی ان سے، آپ نے کہا تھا کہ ایسے بندے کو لے کر آئے میرے پاس جو سر یعنی کہ نا وہ سر پھیرے نہ ہوئے. نہیں سر پھیرا کیا مطلب؟ آپ علمی ڈسکشن کریں ان کے ساتھ، علمی ٹیبل ٹاک کریں آپ. بھائی میرے ان کی فیلڈ ہے نا. اجی اس لیے نہیں، یہ مانتے نہیں ہیں. نہیں آپ کی جو مسٹیکس ہیں آپ بھی تو نہیں نہ مانتے. آپ ہماری مان رہے ہیں، میری مان رہے ہیں. میں نے تو آپ کو لیو کی ہے نا علمی و تحقیقی اصولی نسبت سے. آپ میری مان رہے ہیں. آپ کہتے ہو کہ ضعیف اپنے حدیث بیان نہ کی جائے فضائل اعمال میں، فضان سنت میں. جوکروں والی حرکتیں آپ کی ہیں، لوگوں کی ہیں. تو میں نے اختلاف کیا ہے نا، ذاتی تو نہیں کیا نا. وہ مانتے نہیں ہیں، وہ رجوع نہیں. تسی رجوع کر کے چلو، میں ٹائم قیامت تک ہے. ابھی میں آپ کو آپ کے بلائنڈ فالوورز کو کہہ رہا ہوں، آپ ان سے رجوع کروائیں. میں علماء سے رجوع کروا کے بتاتا ہوں. حالانکہ علماء دیوبند کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سو ہیں. میرے نزدیک میں نے بتا دی علماء دیوبند حق پر ہیں الحمدللہ، مگر آپ سامنے نہیں بیٹھتے، نہیں بیٹھتے. تو بھائی آپ بیٹھیں گے تو علم ٹرانسفر ہوگا نا. نہیں ویڈیوز کی شکل میں جواب دیں. اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہی حال ہے نا یار. اسی طرح کئی علماء آئے، آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا. پنڈی سے ایک عالم آئے عبدالغفار ذہبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کو بیچاروں کو کال کی، مجھے نہیں پتا تھا ان کی طبیعت ناساز سے، اللہ کی قسم فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کنڈیشن، میں نے کالز کی تھیں مگر وہ بھی ہے. اور خاص کر کے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ تو آپ نے میرے سامنے ان کو بلایا نا. آپ نے کہا جی ان کو پریشان ہو آ جائیں جی. اور آپ نے کہا ٹائم قیامت تک ہے، آ جائیں. اور آپ نے کہا میری کرامت ہوگی، آ جائیں. کیا کیا آپ نے باتیں کی. تو مفتی طارق مسعود صاحب آگے، جب وہ تشریف لائے تو آگے سے آپ غائب. میں اپنی بات کروں، میں نے بھی آپ کو کالز کی تھیں آپ کے اکیڈمی میں کہ یار جواب دیں. آپ سے تو رابطہ میرا اس وقت تو نہیں تھا نا. فون نمبر تو تھا آپ کا میرے پاس، آپ کا سیل فون میرے پاس تھا نمبر. میں نے آپ سے رابطہ اس وقت تو نہیں کیا تھا، مگر اکیڈمی میں کیا تھا رابطہ. کوئی رپلائی نہیں کیا جی انہوں نے. سب کڑک
कड़क कड़क हो गए, छुप गए अपने अपने बिलों में, अल्लाह की कसम। और ये नहीं कि आपको खुश कर रहा हूँ या उलमा देवबंद को खुश कर रहा हूँ, नो नेवर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यार। हाँ ये था कि जेलम में मैंने ये बात की थी, जेलम शहर में नहीं है, एक वीडियो जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर की थी, मुझे पता चला वो जेलम शहर में नहीं, वो जिला जेलम के अंदर ही थे, वो दीना में भी थे, दीना थे वो। मगर मैंने समझा हुआ था शहर, वो इधर हमारे एक भाई हैं, एक उनका फौत हो गए हैं, हमजा, और वो एक है साद, हाँ जी, सरफराज साहब के बेटे, उनके उनके घर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ठीक है जी। तो वो आए, 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, ऐसे ही था जी, ड्यूरेशन 48 घंटे की थी। तो मगर उस 48 घंटों में रिप्लाई क्या आया जी, सीटीडी वालों ने मना किया है। नहीं, सीटीडी वालों ने क्या करना था, कोई गोली मार देनी थी आपको या उनको। फिर ये भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बकौल पता चला कि आप एस्टेब्लिशमेंट को बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे, आर्मी वालों को, ऑफिसर से आपके राब्ते हैं, मुझे पता आपके राब्ते हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट से आपके राब्ते हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है, सबके हैं, उलमा देवबंद के भी हैं रवाबित, मौला तारिक मीर साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मौला मंजूर महंगे, सबके रवाबित हैं। मगर किसी ने कुछ भी नहीं कहना था, आपने जान के आप सामने नहीं आए। मेरा जो दिल कह रहा है, क्योंकि आप हमजा अली बासी भाई हैं, उनसे मेरी अच्छी अस्सलाम वालेकुम है। आपको याद होगा इंजीनियर साहब, मैंने आपको कहा था कि हमजा अली भाई आना चाहते हैं, जब आपका बर्फ खाने के ऊपर अकेडमी थी, आपने कहा हाँ ठीक है आ जाएं। हमजा अली भाई, मुझे मेरे फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, और उन्होंने एकेडमी में पूछा भी था इमाद भाई किधर हैं, तो आप लोगों का काम था कि मुझे मिलवाना उनसे। चलो, उन्होंने भी मुझे बाद में बताया कि मैं आया था और आपका मैंने पूछा भी, इमाद भाई आप नहीं थे। हमजा अली बासी, हसन इलियास साहब साथ हैं उनके, गामदी साहब के दामाद। वही ट्यूसडे वाले दिन आपने एकेडमी में सबको बुलाया था, खाने शाने आपने खाए, तो आपका काम था रिप्लाई देना। आपने कहा जी ये तरीका गलत है इनका, तो आप वीडियो एक बना देते, आप वीडियो बनाते कि आप आ जाएं, फलाने भाई का ये नंबर है, उस पर कांटेक्ट करके आ जाएं। आपने वीडियो नहीं बनाई, क्या वजह थी? आपने कहा संडे वाले दिन क्यों नहीं आए, तो आप वीडियो में कह देते भाई संडे तक आप रुक जाएं, मैं संडे को आप एकेडमी अपनी ओपन करूंगा, आप आ जाएं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को आपने बुलाया और फिर आप नहीं आए, तो ये आपकी कमज़ोरी है। और यकीन करें कि इधर आपके जितने भी स्टूडेंट्स थे और ब्लाइंड फॉलोअर्स, सबकी नाक कट्टी थी उस दिन। और इवन के मुझे पता चला कि लाहौर के कुछ आपके एक दो स्टूडेंट है, वो आपको निगलेक्ट कर गए थे, गुलाम मुहियुद्दीन भाई अवॉइड छोड़ गए थे। फिर आपने कहा जी ये खारजी हैं, अपने स्टूडेंट को कह दिया खारजी हैं, वाह जी वाह, क्या बात है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਤਵਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ बैठे हैं इधर पॉडकास्ट पे करते हैं अकेडमी बैठ के जी, अब ये खारजी हो गया, अब देवबंदी हो गया, ये हो गया है जी, अब उसने वो जो कर लिया, रुजू कर लिया, ये कर लिया जी, पहले भी करता सी रुजू, फिर आया फिर गया। और ये मैं बता दूं, अब ये लास्ट है, अब मैं उलमा देवबंद के पास आया हूँ ना लास्ट, अब मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं अब गया, देख लें जी, आप ही सुन लें, अल्लाह की ज़ात सुन रही है, तो उलमा देवबंद मुझे कभी एक्सेप्ट दोबारा नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूँ ना करें, क्यों? ये गलत है, उधर फिर इधर, उधर इधर, क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे, हाँ जी, कोई ड्रामा लगे, कोई इधर स्टेज शो होता पे। और उन लोगों को भी फकी दूंगा, तुम भी गलत करते हो जो कहते हैं इधर जाता है उधर जाता है। आप भी तो ऐसे ही करते थे ना इंजीनियर साहब, आप बरेलवी रहे, फिर आपने कहा मैं देवबंदी, देवबंदी आपको नहीं रहे, अच्छा फिर आप अहले हदीस में आए, फिर आपने कहा मैं शिया हो गया, फिर आप इधर, तो आपके भी स्टूडेंट ऐसे ही थे ना। मगर मैं उलमा देवबंद के पास जाता रहा ना, उलमा अहले हदीस के पास मैं नहीं गया, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बरेलवियों के पास नहीं गया, आया हूँ तो फिर उलमा देवबंद के पास आया हूँ,
کیونکہ میرا ضمیر کہتا ہے یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں، میرا ضمیر کہتا ہے، ضمیر کی، آپ خود کہتے ہیں دل کی آواز سننی چاہیے، عمران خان صاحب والی بات، جو دل میں وہ کرنی چاہیے، تو میں جو دل میں وہ میں نے بتا دیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بیٹھتے، ڈسکشن ہوتی ہے المحند علی المفند پر، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اوپر ڈسکشن ہوتی کہ آپ ماموں پارٹی اللہ معاف کرے ایسے سے لفظ تنقیدی کہتے ہیں اور بھی جو کرتے ہیں، تو آپ سامنے بیٹھتے، آپ کہتے ہیں کتاب اللہ بورا لے کے آئیں، ضرورت بخاری مسلم لیں، اس میں بخاری بھی تھی نا، مسلم بھی تھی، ترمذی بھی تھی، نسائی بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، اور مشکات بھی تھی، ہاں مشکات المصابیح، مشکات المصابیح وہ بھی تھی، المستدرک الحاکم بھی تھی، صحیح ابن خزیمہ بھی تھی، خزیمہ ابن حبان وہ بھی تھی، ساری بکس تھیں انکلوڈنگ بخاری مسلم کے، آپ نے بات نہیں کی، تو ظاہر ہے پھر میں نے یہ بات کی تھی، یہ فتح نہیں ہے، اس والے سے میں یہ کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب رائٹ پر تھے، رائٹ پر تھے، آپ نے کہا آئیں، وہ آئے، اب آپ نے کہا جی وہ سوشل میڈیا پر چیلنج ہے، یہ آپ نے دیا نا، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کی بات کہ ٹائم قیامت تک ہے، مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اب ٹائم قیامت تک دیا ہوا نا، میری مرضی میں آؤں نہ ہوں، مگر یہ کہ یہاں جو آئے تھے آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا، فرنٹ پر، آپ کو فرنٹ پر لیڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی بڑی ایک، آپ نے خود ہی ان کو بلایا، کیونکہ سبسکرائبرز کی بات تھی اصل میں، سبسکرائبر زیادہ ہے نا جی، آپ نے خود کہا جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے نا، ویورشپ جن کی زیادہ، میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، وہ آگے نا بات کرتے، ویسے تو آپ کا ہونا چاہیے علمی تقابل مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی سے، میرے نزدیک مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بھی ٹھیک ہے، مگر مولانا الیاس گھمن صاحب سے بات چیت آپ کی ہونی چاہیے، تو کلیئرنس ہو جائے گی، مگر آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے، یہ ٹائم قیامت تک ہے، آپ کے میں اسٹوڈنٹس اور فالورز کو کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، یہ الیاس گھمن صاحب کے سامنے بیٹھ کر بتائیں، اللہ کی قسم نہیں بیٹھیں گے، قسم اٹھا رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، آپ نہیں بیٹھیں گے الیاس گھمن صاحب کے سامنے، قسم، ٹائم قیامت تک ہے بتائیں، میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا، پھر آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ بیٹھیں علمی ڈسکشن کریں، کیونکہ نادر علی اور جو صحافی ہیں وہ تو علماء تو نہیں ہے نا یار، کامن سینس ہے نا یار، وہ آپ سے کیا بات کریں، ان کو خود نہیں پتا علمی اور رسولی اور تحقیقی ایلیگیشنز کا، وہ آپ سے کیا بات کریں گے، آپ سامنے بیٹھیں ان سے بات کرتے علماء کے سامنے، یہاں جیلم کے علماء لوکل ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، پر آپ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو اس لیے ان سے بات کریں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، مفتی طارق یا الیاس گھمن صاحب سے آپ بات کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے اصلاح ہوگی آپ کی بھی اور ان کی بھی، آپ کہتے ہیں ان کی اصلاح میں چاہتا ہوں، ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اصلاح۔